کا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہتے یہ بتایا گیا تھا۔ ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا، اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے۔ تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی، اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملانگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے، جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا۔ امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی۔ اس نے ڈنڈا پکڑا، ملانگس آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں، اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے، پنڈت مر گیا، پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، جیل ہو گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، میں جیل میں دیکھے بندہ ان پڑھ تھا، بات بڑی پڑی کر گیا۔ امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا، بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ تو مسجد آئے، تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، ہندو مار دیا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا، کہنے لگا پیر جی مینوں تے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوندے، مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی، مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے۔ پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے، میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے۔ پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اونچی تے سوچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے۔ لفظ بڑے کمال کہہ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں، گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ۔ کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا، کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں، میں نے کہا تینوں ملیا سی، مینوں ملتا دسنا سی، میں ان تجھے ملا تھا نا اور تو نے سن لی بات، کیسے سن لی، کیسے تیرے دل میں خیال آیا؟ وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا، حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا، اور تو سنتا رہا۔ یہ ہو کیسے گیا؟ سنو، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا، میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا، زبان کھینچوں گا۔ غیرت ایمانی پیدا کرے مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل، ہر چیز سے بڑھ کر ذات رسالت سے پیار، ہر چیز۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟
کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کریں، میں ہر شے سہ لیتا ہوں، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کچھ بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے، حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، یہ اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت امام پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے، خود اٹھے۔ وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی اس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی، مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھے نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری ہے، یہ بھی بخاری ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا۔ اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہیں، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ اندیے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا۔ حضور کی بارگاہ میں تھال میں کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے،
سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو. تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے. 2 قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں. نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا. جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا کہ حضور قبول کر لیں. حضور نے قبول کیا. اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں. نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا. حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے. اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے. کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا. بڑی راضی ہوئی، چلی گئی. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی. اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا. کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سونیا کمال ہی ہو گئی ہے، محبوب کیا بات ہے. حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے. یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا. جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا. جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دوں. وہ پسند آ گیا تجھے. کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آکے دھیان ہی نہیں کرتا. جنہ مرضی تعریف کرو کہنے تو لگا رہو مجھے پتا تو کی پیار ہے. تو کہا پسند آ گیا یا رسول اللہ بڑا. تو فرمایا چاہیے کہ حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا. بخاری پڑھ رہا ہوں، اور نبی پاک نے لا کے دیا. فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی ہے، تو بھی راضی ہو جا. چل دونوں راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو کے گئی، تو بھی راضی ہو کے جا. اس کو دیا، حضور چلے گئے. صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی. اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا. حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی. اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، کس طرح کا آدمی ہے تو. جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میرے بولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی. تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا. کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے. گنہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں. یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے. مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے، بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے. حضرت یوسف کا کرتا تو شفا دیتا ہے نا، اور میرے محبوب کا کرتا دوزخ سے بچا کے جنت عطا کرتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ بول کے بتائیں. کیا کریں اس حدیث کا؟ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ بیر روما پہ کیوں جاتے ہو، وہاں تو کوئی برکت نہیں. گارے 100 روپے کیا لینے گئے؟ بھئی تھوڑی دیر کے لیے جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے لگے اس میں تو برکت ہے. اور جس غار میں 3 دن حضور بیٹھے رہے برکت ہے کہ نہیں؟ مولوی ساری انرجی ہوتے لاشڑا لگا، امت کو لڑاتا ہے، اختلاف کراتا ہے. جہاں جا کے پیار ملنا چاہیے تھا، جہاں جا کے پیار. ایک شخص کو میرے سامنے کہہ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے. میں کہ بیچارہ 3-4 لاکھ روپیہ لا کے تے شرک کرنا ہے؟ یہ مشرک تھا جو یہاں آ گیا. اپنے آپ سے بات کرے، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دے.
دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا۔ اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں۔ ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں۔ حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے۔ میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت محب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے۔ وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی۔ عروہ بن مسعود سختی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں، تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے۔ یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے، تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ۔ یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے، حضور زمین پر تشریف فرما ہے، وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی۔ لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں۔ بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنے بھی پڑ جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے 4 چاند لگا دیتے، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے. وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے. اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے، تیزی دکھاتا ہے. اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا روب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے. کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں. وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط، اور امت سوال جواب کر رہی ہے. امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے. بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے. وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے. تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی. ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے پھر اس کے ادب آداب زیادہ نہیں رہتے. یہ ایک مزاج ہے عام آدمی. چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو. عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے. لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے. لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے. آپ ناراض نہ ہو لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو. یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو تڑپ ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی. تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے. جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ. بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے. ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا میرے گھر کی 2 منزلیں کی، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے. فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا. یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو. فرماتے میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا وہ ایوب
تو اوپر ہے اور حضور نیچے؟ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، کہا حضور نیچے؟ فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائے۔ میں تڑپتا رہا، مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے۔ یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک۔ یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہیں رسول پاک کے ساتھ، میرے سنگیوں دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی